یہ جو پیپلز پارٹی سے کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، بلاول بھٹو صاحب کی اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی انہوں نے بھی آج کھل کے کہا کہ جو ہے نا عدالتی فیصلہ خوش آئند ہے اور اس پہ منوعن عمل ہونا چاہیے۔ تو بلاول بھٹو نے کھل کے بات کی، انہوں نے کہا کہ تمام جماعتیں اس چیز پہ متفق ہیں کہ ہمارے الیکشنز کا پروسیس فلاڈ ہے، تو اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو ناراض کرنا اور ان کو اپنے آپ سے دور کرنا یہ میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اگر پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کے لیے بہت بڑی اپوزیشن ہوگی جس کا مقابلہ کرنا شاید حکومت کے لیے دشوار ہوگا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر دونوں مکمل طور پہ ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ نون لیگ جو کام ہم سے کرانا چاہتا ہے وہ شاید ہم نہیں مان رہے ان کو، ٹھیک ہے، جو غیر آئینی طریقے سے امینڈمنٹ ہے، میں تو آپ کو سمپل الفاظ میں اور سیدھا طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان فرنٹ میں سلمان حیدر۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شہر اقتدار میں اقتدار کی راہداریوں میں خاصی ہلچل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے نون لیگ سے تعاون نہ کرنے کے اعلان اور اپوزیشن قیادت سے ملاقاتوں نے ماحول کو کافی گرمایا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی پیپلز پارٹی حکومت کو قانون سازی پر ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ ایسے میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی جانب سے عبوری وزیر اعظم کے لیے مولانا فضل الرحمان کا نام دیا جانا بھی کافی معنی خیز ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی اے کی شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست سے عدل کے ایوان ایک بار پھر سے مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں وفاقی حکومت سے ناراض چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پارٹی وفد کے ہمراہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر پہنچے، جہاں انہوں نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی ہے۔ بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی کے ایوان میں مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو چل کر مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں میں موجود سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ تجزیہ کار بلاول بھٹو کی اپوزیشن قیادت سے ملاقاتوں کو نون لیگ کے لیے واضح پیغام قرار دے رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپوزیشن قیادت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ بلاول بھٹو نے دو ٹوک الفاظ میں پیپلز پارٹی کے تحفظات دور ہونے تک نون لیگ سے تعاون نہ کرنے کا اعلان کیا۔ کہا ہمارے اعتراضات دور نہ کیے گئے تو ہمارا کوئی ممبر ان کی کسی قانون سازی میں ووٹ نہیں دے گا۔ بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ بلاول بھٹو نے ان ہاؤس تبدیلی اور 28ویں ترمیم کے حوالے سے اپنی کسی بھی کردار کی تردید کی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی پر میرا کوئی فوکس نہیں ہے، جبکہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی انہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک ہمارے سامنے کوئی تجویز نہیں آئی ہے۔ نئے صوبوں کے معاملے پر بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو نا تجربہ کار قرار دیا۔ کہا محسن نقوی نے سسٹم کے حوالے سے بہت بھاری الفاظ استعمال کیے، وہ سیاست کے حوالے سے زیادہ تجربہ نہیں رکھتے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نئے صوبوں پر ہمارا موقف واضح ہے، جب تک کوئی اسمبلی مخالفت نہ کرے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عوامی حمایت سے جو چیز ہوگی وہی قبول کریں گے۔ زور زبردستی سے پہلے کوئی چیز مانی نہ آئندہ مانیں گے۔ جو جماعتیں صوبوں میں اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتی ہیں وہ کوشش کر لیں۔ ایک سوال پر بلاول بھٹو نے کہا کہ صوبوں کے معاملے پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی موقف نہیں دیا بلکہ سوال کا جواب دیا تھا۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر انتخابات میں شکست تسلیم کرنے کی بات کرتے ہوئے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آزاد کشمیر میں وفاق کا پورا لشکر موجود تھا، نون لیگ نے ہمارے جائز تحفظات دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا نون لیگ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ سلوک اتحادیوں والا ہے؟ ایک سوال پر بلاول نے کہا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں یا نہیں، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن پیج ایک بھی ہو سکتا ہے، لیکن دال میں کچھ کالا ہے۔ اپوزیشن قیادت سے ملاقات پر بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو عزت و توقیر دی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ فعال ہو۔ امید ہے اپوزیشن قائمہ کمیٹیوں میں واپس آ جائے گی۔ سب کو مل کر انتخابی اصلاحات پر کام کرنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ الیکشن پر اعتراضات ہوں۔ بلاول بھٹو نے بانی پی ٹی اے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سپریم کورٹ کی بجائے حکومت بانی پی ٹی اے کے علاج کا فیصلہ کرتی تو بہتر ہوتا۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی اے کی شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ درخواست چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے توسط سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت عظمیٰ نے 18 اگست کو عبوری حکم جاری کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی، تاہم یہ حکم اختیار سماعت سے تجاوز کرتا ہے، جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔
वफाकी हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त में पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के रूल 197 का हवाला देते हुए कहा गया कि कैदी को जेल से बाहर अस्पताल मुंतकिल करने का तरीकाकार कानून में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। बाज़ सूरतों में कैदी को जेल से बाहर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत की मंजूरी और इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात के जरिए कार्रवाई जरूरी होती है, जबकि अस्पताल मुंतकिल किए जाने वाले कैदी की पुलिस निगरानी भी लाजिम है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के फैसले जेल रूल्स को नज़रअंदाज करते हैं। अदालत का पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के रूल 197 से हटकर हुक्म देना रिकॉर्ड पर मौजूद एक नुमाया कानूनी खामी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल की जमानत देता है। मामला पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ। मुकदमे में बगैर फ्री कैन को नोटिस जारी किए ऑर्डर जारी किया गया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा है और मेडिकल बोर्ड मुतअद्दिद मरतबा उनका इलाज कर चुका है। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय लेने के बाद ये फैसला करना चाहिए था कि आया बानी पीटीआई की सेहत की सूरत हाल वाकई इतनी ख़राब है कि उन्हें बाहर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त के काबिल समात होने के संजीदा कानूनी नुक्ते को मौखर करते हुए यकतरफा तौर पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया गया। अबूरी मरहले पर हतमी नौयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि 18 अगस्त के अबूरी हुक्म पर नजरसानी की जाए और बानी पीटीआई को शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने से मुतल्लिक हुक्म वापस लिया जाए। ऐसे में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती अपील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो कहते इस ऑर्डर पर अमल होने दें, इस पर पहुंचने में बड़ा वक्त लगा है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी कोई डील नहीं कर रहे। जिन्होंने नौरीन न्याजी की मुलाकात का वादा किया उन्होंने पूरा किया, वो इसे सराहते हैं। पीटीआई ही नहीं, हुकूमत भी किसी डील के तासुर की नफी कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि नून लीग कभी किसी की सेहत के मामले पर सियासत नहीं करती। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा कि सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए। हुकूमत इस मामले को सियासी रंग देने के बजाय आइन, कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएगी। जो तासुर ये कायम करना चाहते हैं, ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तलाल चौधरी ने इस मौके पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी एनओरल से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। अदालत ने सेहत के मामले को सियासी एजेंडा बनने से रोकने के लिए रिलीफ दिया है। इस सूरत हाल में पीटीआई रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अहम मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद है, जबकि पीटीआई की जानिब से असद कैसर और जुनैद अकबर शरीक हुए। मुलाकात की सबसे अहम बात इसमें पीटीआई के साबिक रहनुमा असद उमर की शिरकत थी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलाकात का मकसद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मिनोअन अमल दरामद कराना है। असद उमर ने कहा अभी तो सेहत का मामला है, इस पर फोकस करना है। अल्लाह करे ये सियासी अमल किसी अच्छाई का पेश खैमा साबित हो। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो से मुलाकात से कबल अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने मौलाना फजल रहमान की क़यादत में अबूरी हुकूमत की बात करके हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजाई है। महमूद अचकज़ई कहते हैं कि हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, चाहते हैं ऐसी अबूरी हुकूमत बने जो शफाफ इलेक्शन कराए। मौलाना फजल रहमान अबूरी वज़ीर आज़म बनकर शफाफ इलेक्शन करवा दें तो इसकी हिमायत करेंगे। जहाँ पीपल्स पार्टी की अपोजिशन से कुर्बतें बढ़ रही हैं, वहीं पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में हुकूमत को टफ टाइम भी दे रही है। मंगल को ईवान में गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई जब 43 अरकान ने पॉइंट ऑर्डर पर बात की। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के भारी कानून साजी एजेंडे को अमली तौर पर मुअत्तल कर दिया। एजेंडे में 62 आइटम्स शामिल थी, जिनमें से 21 बिल भी थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को एजेंडे में शामिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स तक पेश करने की इजाज़त नहीं दी, जिससे कानून साजी का अमल मुअत्तल होकर रह गया। ज़राए बताते हैं कि हुकूमत कौमी असम्बली के जारी सेशन में अहम कानून साजी चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि जब तक हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं करती तब तक कोई कानून साजी का काम नहीं होने दिया जाएगा। कौमी असम्बली में इस डेडलॉक के बाद रात गए अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान की सदर आसिफ जरदारी से अहम मुलाकात हुई, जिसमें बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, फारूक नाइक अटॉर्नी जनरल शरीक थे। अटॉर्नी जनरल ने सदर और शुरा को मुजवज़ा कानून साजी पर ब्रीफिंग दी और पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त की, लेकिन अब बिलावल भुट्टो के ऐलान से वाज़ेह होता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब एक पेज पर नहीं रहे। बात तजियाकार इसे वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का नुक्ता आगाज करार दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का इन हाउस तब्दीली की बात आउट ऑफ फोकस होने का बयान अपनी जगह, लेकिन ये भी हकीकत है कि बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से पहले बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान एक साथ थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त ये दोनों पीटीआई हुकूमत की छुट्टी कराने के लिए नून लीग के साथ एक पेज पर थे, तो आज दोनों नून लीग की वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीटीआई के साथ सफबंदी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सियासत के खेल में कुछ भी कहना कब्लस वक्त है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जहां हुकूमत से अदम ताउन का ऐलान किया, वहीं सिर्फ मुल्की मफाद में कानून साजी के लिए साथ देने का इशारा भी दिया। यानी वो वापसी का रास्ता मुकम्मल तौर पर
بند بھی نہیں کر رہا ہے. یہ سوال ہے کہ اگر این ایف سی ایوارڈ فارمولے میں تبدیلی، نئے صوبوں کے لیے کسی مجوزہ ریفرینڈم یا بلدیاتی نظام کو آئینی تحفظ دینے کے لیے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کہاں کھڑے ہوں گے؟ بعض سیاسی مبصرین موجودہ صورتحال کو معمولی فرق کے ساتھ 26ویں ترمیم کا ایکشن ری پلے قرار دے رہے ہیں. بانی پیڈیا سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومتی اپیل کو ڈیسیپشن بھی قرار دیا جا رہا ہے. مبصرین کا خیال ہے کہ اصل کھیل کسی اور میدان میں کھیلا جا رہا ہے. گفتگو میں شامل کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب کو. خرم دستگیر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کی اپوزیشن سے متعلق بات کروں، میں آپ کے اتحادیوں سے متعلق پہلے بات کر رہا تھا. بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کشمیر الیکشن پہ تو انہوں نے خیر بہت کچھ بولا. وہ کہتے ہیں ہمارے تحفظات ابھی تک برقرار ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب تک ہمارے اعتراضات ایڈریس نہیں ہوں گے ہم کسی قسم کا مسلم لیگ نون سے اس سیٹ اپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے. سر، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید کشمیر الیکشن تک ہی یہ تمام تحفظات ہیں، مگر یہ بات آگے ہے. کیا حکومت کوئی مخصوص کوئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے کہ بلاول صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا؟ جی نہیں، یہ جو ہے کوائٹ لائکلی صدر ٹرمپ کے ہم سب طالب علم بن گئے ہیں کہ ہر دھمکی جو ہے اصل میں مذاکرات کی دعوت ہوتی ہے. اوکے، اچھا ٹھیک، اچھا چلے آپ اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں. اوکے، یعنی نتھنگ اینی سیریس ان اٹ. اچھا، یہ جو کہا جا رہا تھا نہیں، سیریس اتنا ہے اس میں سلمان صاحب کہ دیکھیے مخلوط حکومت ہے تو آٹومیٹک اپروولز تو نہیں ہے نا ہر جگہ. آپ نے ایک مخلوط حکومت کا مطلب، ویسے بھی جمہوریت کا مطلب مستقل مذاکرات ہے، تو مخلوط حکومت کا مقصد تو اور مطلب جو ہے وہ تو 24 گھنٹے مذاکرات ہیں کہ آپ نے اپنے ایلائز سے بات کرنی ہے اور نیگوشیٹ کرنا ہے، ان کو منانا ہے. دیکھیے 26ویں ترمیم پہ کتنی بڑی نیگوسیشن ہوئی تھی جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی ان ایکشن تھی. تو یہ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ جاری رہیں گے. اور جب حکومت، دیکھیے کوئی بھی جو قانون سازی ہے اس کا پہلا جو قدم ہے وہ تب آئے گا جب اس کا مسودہ کابینہ کے سامنے پیش ہوگا. اس سے پہلے تو صرف قیاس آرائیاں ہی ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیں، پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملا یا عمران خان صاحب کو ملا؟ بہت سی گفتگو، جیسے سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہیں، اب تو بڑے سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں. آج بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے ہیں کہ حکومت اور مقتدرہ ایک پیج پر ہیں یا نہیں اس کا مجھے معلوم نہیں، لیکن دال میں کچھ کالا ہے. اس کا کیا مطلب لے؟ یہ بھی وہی باتیں نا کہ دیکھیے جو سنجیدہ جس کے اوپر فوکس کرنا ہے، لیکن اس میں چونکہ مسالہ نہیں ہے نا. یہ اب دہشت گردی سے لڑنا بڑا سنجیدہ اور مشکل کام ہے، اس میں ہمارے سپاہیوں کی اور فوجیوں کی جانیں جا رہی ہیں، تو بڑا سنجیدہ کام ہے. اس کے اوپر لائکس بھی نہیں ملیں گے سوشل میڈیا پہ، تو لہٰذا اس کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح جو ہے یہ جو اکنامک ریفارم ہے وہ بھی ایک بڑا سیریس سبجیکٹ ہے، تو اس لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ اچھا جی آج ایک پیج ہے کل 2 پیج نہیں ہے. جو ابھی تک کم از کم میں اپنی ذاتی مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ ہر لحاظ سے جو پاکستان کی سیاسی منطق ہے، حکومت، وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتیں الحمدللہ مستحکم ہیں. یعنی چاہے ناصر بٹ صاحب ہو چاہے بلاول صاحب ہو، ان کی اس قسم کی گفتگو کو سیریس نہ لے عوام؟ نہیں، دیکھیے اگر وفاقی حکومت مستحکم نہیں ہے تو پاکستان کی کوئی حکومت مستحکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن سعد رفیق صاحب ظاہری بات ہے ایک سیزن پولیٹیشین ہے، مسلم لیگ نون سے ہی ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں یہ کام حکومت کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن اب تک اس حکم نامے پر مکمل عمل درآمد بھی نہیں ہوا، جیل بھی منتقل نہیں کیا، نظر ثانی کی بلکہ درخواست بھی دائر کر دی. آپ لوگوں کا بیسکلی اعتراض کیا ہے جو ماضی میں کبھی آپ لوگوں کو نہ ملا ہو؟ دیکھیے ہمارا اعتراض جو ہے، جو پٹیشن میں لکھا، ریویو پٹیشن لکھا گیا، نمبر 1 کہ کسی بھی جو سزا یافتہ قیدی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے آرڈر جو ہے وہ کورٹ نہیں کرتا، وہ انسپیکٹر جنرل پولیس کرتا ہے اس صوبے کا. یہ قانون میں واضح لکھا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں. اور اگر کوئی بڑی لائف ایمرجنسی ہو تو پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی وہ اتھارٹی ہے. یہاں یہ دونوں کیس نہیں تھے کہ نہ ہی کوئی ایسی الحمدللہ لائف ایمرجنسی ہے. بانی چیئرمین بالکل صحت مند ہیں، ان کی آنکھ کا ایشو بنا ہے،
اور اس کے لیے حکومت نے بڑی مستعدی سے جو ہے ان کا علاج جنوری سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیے 8 مہینے ہو گئے ہیں. تو یہ ہمارا جو کورٹ کے سامنے صدا ہے کہ ایک تو پوری طرح پنجاب حکومت کو موقع دیا جائے کہ بانی چیئرمین کی صحت کو اور صحت کے علاج کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ آن ریکارڈ آنے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو جورسڈکشن ایشو ہے اس کو کورٹ ریزالو کر دے. اور دیکھیے اگر تو کوئی نعوذ باللہ ہماری ایسی نیت ہوتی تو ان کا جنوری سے یعنی بغیر کسی کے کہے علاج شروع نہیں ہو جاتا. ان کا علاج بڑا ریگولرلی، ان کو جو انجیکشن لگنے تھے وہ لگے ہیں، ان کی آنکھیں ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہیں. تو لہذا حکومت نے اپنا کام کیا ہے. اس کے باوجود اگر ان کی صحت کے بارے میں کوئی ایشوز ہیں تو پھر ہمارا یہ بھی ایک ویو ہے کل عدالت میں آئی تھنک جب ہیئرنگ ہوتی کہ بھی اس میں یہ تعین کر دینا کہ جی یہی اسپتال ہوگا. حکومت کو ضرور یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ ایک سرکاری اسپتال میں اگر علاج کروانا بھی ہے تو وہاں کروا سکے. میں دوسری طرف پولیٹیکل تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ میں بات کر لیتا ہوں. بلاول بھٹو صاحب کی اچکزئی صاحب سے، مولانا ناصر عباس صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی. ہمیں بڑے اچھے سے یاد ہے پی ٹی آئی دور حکومت میں جب ان کے خلاف تحریک اعتماد آئی تھی تو تب یہی ملاقاتیں پھر ہو رہی تھیں. مولانا صاحب اور بلاول صاحب تو کم از کم ساتھ ہی تھے. پھر جس طریقے سے پی ٹی آئی کو کل ریلیف ملا، چیزوں کو کوئی ڈاٹس کو جوڑ سکتے ہیں ہم لوگ؟ کوئی خطرہ ہے حکومت کو؟ کوئی محسوس کر رہی ہے ایسا؟ جی میں پھر کہوں گا کہ منطقی طور پہ حکومت مستحکم ہے کیونکہ برسات کا موسم ہے اور اس میں پینگیں بڑھانے کا موسم ہے. ٹھیک ہے، تو جو ناصر بٹ صاحب کو خطرہ لگ رہا ہے وہ کوئی سازش لگ رہی ہے اس کو، وہ ویسے ہی ہے؟ دیکھیے میں جو بنیادی بات ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے، پاکستان کی سب جو فورن پالیسی ہے، جو کوشش ہے ملک کو سیاسی طور پر مستحکم رکھ کر آگے چلنے کی، اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں مکمل طور پہ ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہیں اور بڑی کامیابی سے انہوں نے ملک کو استحکام دیا. اور جو اگلا چیلنج ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، دہشت گردی ہے اور اکنامک گروتھ ہے. بہت شکریہ. خرم دستگیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی ان اہم ملاقاتوں کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہے؟ قادر خان مندوخیل صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب، بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اعتراضات ایڈریس کرنے تک نون لیگ کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا. یہ بتائیے گا پیپلز پارٹی کے اعتراضات صرف کشمیر الیکشن کی حد تک ہے یا حکومت کوئی ایسی قانون سازی کرنا چاہتی ہے جس پر پیپلز پارٹی کا اعتراض ہے؟ کیونکہ کل اٹارنی جنرل کی بھی صدر سے ملاقات ہوئی ہے. دیکھیے حکومت تو پہلے بھی 2 نمبری انہوں نے کی ہے. 26ویں ترمیم جب آیا ہے اور مولانا صاحب نے کہا نا کہ کالے لفافے میں بہت ساری چیزیں تھیں، پھر اس کے بعد حکومت نے دوسری مرتبہ 2 نمبری کی ہے کہ جب وہ 27ویں ترمیم لا رہے تھے تو وہ قوم سے اور سب سے چھپا کے رکھا. وہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے جنہوں نے ٹویٹ کر کے اور یہ کہا کہ 27ویں ترمیم میں ہم سے یہ مانگا جا رہا ہے. پھر اس کے اوپر ہم نے ہماری پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو، اور اس اجلاس میں باقی شیکے سارے رد کر دیے سوائے آرمی ایکٹ 1952 امینڈمنٹ اور آئینی عدالتوں کا جہاں میثاقی جمہوریت میں آلریڈی ہمارا طے تھا. باقی سارے بلاول صاحب نے ہماری پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا. مگر قاضی صاحب ہم آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے بلاول صاحب اپنے وہ ٹک ٹاک والے بیان جو الٹی گنتی ہے، آج پہلی بار ان کی میڈیا سے بات ہوئی کشمیر الیکشن کے بعد، ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بلاول صاحب آج کوئی ملک گیر تحریک کا لائے عمل دیں گے. مگر بلاول صاحب نے تو آج کشمیر الیکشن کی شکست کو بھی قبول کیا. یعنی رانا صاحب صحیح کہہ رہے تھے، بات صحیح ثابت ہوئی کہ پیپلز پارٹی کشمیر الیکشن کے بعد پرانی تنخواہ پر ہی کام کرے گی. تو اب تو کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو شکست قبول کر کے اور الیکشن تسلیم تو 2013 میں بھی کیا ہے، 2018 میں بھی کیا ہے، 2024 میں بھی کیا ہے، جی بی کا الیکشن بھی کیے اور آزاد کشمیر کے الیکشن بھی کیے، جبکہ سب پہ ہمارا اعتراض تھے. قاضی صاحب بینگ اے پولیٹیکل ورکر ذرا مجھے بتائیں، آپ چاہتے بہت کچھ ہیں، آپ کے چاہنے نہ جانے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے پچھلے سارے انتخابات بتائے کہ سارے دھاندلی زدہ تھے، یہ سب کچھ کہا، اس کے باوجود بھی آپ نتائج کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ شکست کو بھی تسلیم کرتے ہیں، پھر سسٹم کے ساتھ بھی چلتے ہیں. یوں تو ساری زندگی ہوتا ہی رہے گا. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ وہ جو ایک اصولی موقف ہے وہ کدھر کھڑا ہوا ہے؟ سلمان بھائی آپ مجھے اگر میری پارٹی کا اصولی جو نا وہ رویہ آپ تسلیم نہیں کرتے تو آپ کی مرضی ہے.
جب پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر الیکشن سے بائیکاٹ کیے تو کیا ہوا؟ نام نشان ختم ہو گیا. تو جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ دال میں کالا ہے، تو میرے خیال میں سلمان بھائی آپ بھی ماشاءاللہ خام خام مجھے چھیڑ رہے ہو، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے دال میں کالا ہو تو اس کو کیا کہیں گے. اچھا ٹھیک، اب کل عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملا، حکومت آج نظر ثانی پہ گئی، ناصر بٹ صاحب سینیٹر ہیں، وہ اس ریلیف کو اپنے خلاف سازش قرار دیتے ہیں. بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں 1 پیج ہے نہیں ہے، دال میں کالا ہے. پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے اب کہ ہوائیں حکومت مخالفت میں چلنا شروع ہو گئی ہے جس طرح وہ اپوزیشن سے ملاقات کر رہی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں ایک جملے سے آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جب بلاول صاحب سے پوچھا گیا کہ 1 پیج سیم پیج، یہ تو پرانا میرے خیال میں جو ڈائلاگ ہے پی ٹی آئی کے وقت سے ہم سنتے آ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس کا نہیں پتا لیکن دال میں کچھ کالا ہے. تو میرے خیال میں آپ سمجھدار آدمی ہو، زیادہ اور کتنا کورجنا چاہتے ہو اس سوال کو. اچھا وہ آپ جب آپ جواب دیتے ہیں نا وہ ہماری سمجھداری سے بھی بہت اوپر ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو واقعی وہ والی بات ہے. تو میں نے اس لیے آپ سے یہ سوال کیا. دال میں کالا سے تو بہت سے مطالب نکلے جا سکتے ہیں، آپ کو اسپیسیفک بتا دیں، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ دیکھیں اسپیسیفک تو یہ ہے کہ نون لیگ جو کام ہم سے کرانا چاہتا ہے وہ شاید ہم نہیں مان رہے ان کو. ٹھیک ہے، جو غیر آئینی طریقے سے امینڈمنٹ ہے، میں تو آپ کو سمپل الفاظ میں اور سیدھا طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جب پی ٹی آئی کے اتحادی تھے وہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت میں ہمارے اتحادی تھے، تو سیاسی جماعتوں کا اتحاد تو بنتا ٹوٹ سکتا ہے. میں نے کہا میری تو خواہش ہے کہ جب ہم وزیر اعظم کو فارم 47 یا میری جو تشریح ہے وہ میں کہوں گا تو وزیر اعظم کو تو خود جو ہے نا اعتماد توڑ لینا چاہیے. نہیں چاہیے جب مجھے پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں 2 نمبر طریقے سے ہے تو مجھے نہیں چاہیے، نمبر 1 بات. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر ہمارا ساتھی، یہ میرے ذاتی خواہش ہے، ذاتی یہ میرے پارٹی کی رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی آئی عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دے نواز شہباز شریف حکومت کے خلاف. ہو میں تو پہلے بھی جو ہماری ناراضگی تھی میں نے کھل کے بولا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں ایک درخواست ہی لکھنی ہوتی ہے پی ٹی آئی نے اور کیا کرنا ہوتا ہے، اعداد و شمار پورا ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے تو کوئی مطلب نہیں ہے. عدم اعتماد کی آپ کیوں نہیں کر دیتے عدم اعتماد کی درخواست؟ ناکام ہوئی ہے سر آپ کیوں نہیں پیش کر دیتے عدم اعتماد کی؟ پی ٹی آئی سے یہ بھی درخواست پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں. سلمان حیدر صاحب نے سارے کام ہم سے کرانے ہیں، سلمان حیدر صاحب نے سارے کام ہم سے کرنا ہے، ورنہ باقی لوگوں کی جو آپ نے گفتگو کی ہے ذرا اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. آپ نے ایسا کوئی جو ہے نا وہ نہیں چڑھا جس طرح آپ ہمیں جو ہے نا وہ زخمی انگلی سے پکڑ رہے ہو. اچھا بھی آپ کا قادر خان مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. حکومت نے سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے. اس نظر ثانی کی اپیل کو پاکستان تحریک انصاف کے حلقے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ سینئر قانون دان ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے عمیر نیازی صاحب. عمیر نیازی صاحب، حکومت نے سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کی اور متن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو 18 اگست کا یعنی کل کا جو عبوری حکم ہے وہ اختیار سماعت سے ہی تجاوز کرتا ہے اور اس کے ذریعے قیدی کو اسپتال منتقل کرنے کے مقررہ قانونی طریقہ کار کو نظر انداز کیا گیا ہے. بطور ماہر قانون آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں عدالتیں سلمان بھائی تب بھی انٹروین کرتی ہیں جب گورنمنٹ فنکشنریز کوئی کام نہ کر رہی ہوں. ڈفرینٹ جورسڈکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب اختیار کا استعمال نہ کیا جائے یا غلط استعمال کیا جائے عدالتیں انٹروین کرتی ہیں. یہ بھی ایسا موقع تھا کہ متعدد مواقع آئے حکومت کے پاس کہ حکومت یہی کام خود سے کر سکتی تھی، ایک ہائر مورل گراؤنڈ اچیو کر سکتی تھی. جب حکومت وقت نے نہیں کیا اور عدالت نے ایک رپورٹ منگائی اور اس رپورٹ کے انکشافات اس قسم کے تھے کہ عدالت نے خود آبزرو کیا کہ عمران خان کی میڈیکل کنڈیشن ڈیٹیوریٹ کر رہی ہے اور امیجیٹ اس کے لیے انٹرم میجرز پاس کرنے پڑیں گے، تب یہ جا کے آرڈر پاس کیا گیا. اور آج جس طرح سے کل انہوں نے اعلان کیا اور آج نظر ثانی فائل کی تو حکومت نے ایک تو پہلے غلطی جو کر رہی تھی اس پہ اور کھڑے ہو کے اپنا مورل گراؤنڈ اور لوز کیا ہے، بلکہ اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بھی نقصان پہنچایا. ان کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں خاص طور پہ پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی آج کھل کے کہا کہ جو ہے نا عدالتی فیصلہ خوش آئند ہے اور اس پہ منوعن عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پیپلز پارٹی سے کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، بلاول بھٹو صاحب کی اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات ہوئی ہے، بلاول بھٹو نے اپوزیشن سے پارلیمانی کمیٹیوں میں فعال کردار ادا کرنے کا کہا ہے، کیا پی ٹی آئی اس پر عمل درآمد کرے گی؟
دیکھیں جہاں تک کمیٹیز والا سوال ہے، دیکھیں ان سے نکلنا ٹھیک ہے، ایک ہم میرٹ پہ بات کر لیں کہ ٹھیک ہے پارلیمانی جو اوور آل کانڈکٹ ہے، پروسیڈنگز ہے، اس کا 70% ورک لوڈ ہینڈل ہی کمیٹیز میں ہوتا ہے. ان سے اگر آپ باہر نکل جائیں تو آپ ایک فنکشنل نہیں رہتے، نہ ہی آپ وہ پارلیمنٹری جو اوور سائٹ کا کام ہے اس کو انجام دے سکتے ہیں، اور حکومت وقت کو بڑا ایک ایزی ٹاسک مل جاتا ہے. وہ اپنے بلز ہوں، رپورٹس ہوں، بہت ساری چیز، بلز کی اپروپریشن ہو، وہ ساری چیزوں کو آسانی سے مینیج کر جاتے ہیں. تو وہ ایک ان وے آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی نے واک اوور دیا. مگر دیکھیں جب ایک فیصلہ ہو گیا ہے، وہ فیصلہ ہوا کس کے کہنے پہ؟ وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ. تو آج عمران خان صاحب کی مشاورت کے بغیر پی ٹی آئی خالی خود اپوزیشن جماعت اور گورنمنٹ کی سائڈ کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کر لے کہ ہم پارلیمان میں جو کمیٹیوں میں واپس جا رہے ہیں، تو وہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. دیکھیں جہاں سے ایک فیصلہ صادر ہوا ہے وہیں اسی فورم کو پی ٹی آئی کو دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب اجازت دیں گے تو پارلیمنٹری کمیٹیز میں واپس چلے جائیں گے. باقی جو ٹاپکس ہیں، جس طرح ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کے ابھی کنسرن ہیں الیکشن کے حوالے سے، انہوں نے جی بی کے الیکشن، بلکہ وہ آج تو بلاول بھٹو نے کھل کے بات کی. انہوں نے کہا کہ تمام جماعتیں اس چیز پہ متفق ہیں کہ ہمارے الیکشنز کا پروسیس فلاڈ ہے، تو اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. محمود خان صاحب نے بھی جو اپنا لیٹر لکھا کہ الیکشن کمیشن اس وقت فعال نہیں ہے. تو بہت سارے کامن گراؤنڈز ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. کوئی شک نہیں حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر کافی چیلنجز کا سامنا ہو. عمیر نیازی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے جن چیلنجز کو حکومت پارلیمنٹ کے اندر دیکھنے جا رہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں سربراہ اپیل ڈاٹ احمد بلال محبوب صاحب سے. احمد بلال محبوب صاحب، آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی اعلان کیا کہ اعتراضات دور نہیں ہوئے تو تب تک وہ حکومت سے تعاون نہیں کریں گے. کل قومی اسمبلی کا جو ایجنڈا ہے اس میں 62 آئٹم شامل تھے، جن میں سے 21 بل بھی شامل تھے. حکومت نے کمیٹی میں پیش کرنے سے اسے روک دیا ہے، قانون سازی کا عمل معطل ہوا ہے. اب ویسے حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے حکومت کے پاس آپشن قانون پاس کروانے کے لیے تو زیادہ ہے، اور اگر وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے قانون پاس کرانے کے لیے تو سادہ اکثریت چاہیے، وہ تو رولنگ کولیشن کے پاس ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو ناراض کرنا اور ان کو اپنے آپ سے دور کرنا، یہ میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پچھلے 2.5 ایئرز گزارے ہیں، کچھ اور وقت بھی اس طرح سے گزر جائے. اگر پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کے لیے بہت بڑی اپوزیشن ہوگی، جس کا مقابلہ کرنا شاید حکومت کے لیے دشوار ہوگا. تو اس لیے ایک آپشن تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں، ان کے جو پرابلمز ہیں، ان کے جو ریزرویشنز ہیں، ان کو دور کریں جس حد تک ممکن ہے، اور جتنا ممکن ہے ان کو ساتھ چلائیں. یہی ایک آپشن ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے سر، آپ کی آبزرویشن کیا کہتی ہے جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب حکومت سے تعاون نہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ آج اپوزیشن رہنماؤں سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے اور انہیں کمیٹیوں میں فعال کردار ادا کرنے کا بھی کہا ہے. یہ کتنی مثبت پیش رفت ہے؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے، جو ان کا خیال میرا خیال میں یہ ہوگا کہ وہ شاید جلدی ہو جائیں گے، مزید 2.5 سال انتظار نہیں کریں گے، اس کے لیے پوزیشن کر رہے ہیں. تو اپنا جو بھی پوزیشن لینا چاہتے ہیں، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت کی مخالفت کرنا زیادہ پاپولر پوزیشن ہوگی. تو اس لیے وہ یہ پوزیشن لے رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بھی انہوں نے حمایت کی ہے، عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملا ہے، اور اپوزیشن کے لیڈر کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے، وچ از فائن، جو کہ غلط بات نہیں ہے. ہر پارٹی اپنے آنے والے انتخابات کے لیے اپنے آپ کو بہتر پوزیشن کرنا چاہتی ہے. تو وہ بھی یہی کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ ان کا میرے خیال میں خیال یہی ہے. اسی لیے وہ پی ایم ایل این سے ان کا خیال یہ ہے کہ اب مزید ان کے ساتھ تعاون کر کے انہیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ فائدہ ان کی مخالفت کر کے ہوگا. اس لیے وہ یہ پوزیشن اپنا رہے ہیں. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، سربراہ اپیل ڈاٹ ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ. اس بریک کے بعد ایف آئی اے اور این سی سی آئی نے اسلام آباد میں غیر ملکی شہریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا ہے، جن سے تحقیقات میں چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں.
پبلک نیوز کے نمائندے عثمان مغل کی خبر کے مطابق ایف آئی اے اور این سی سی آئی نے اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی گلبرگ گرینز میں واقع اسپارکو پلازا میں کارروائی کرتے ہوئے 258 غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لیا۔ انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ غیر ملکی ویزا شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی کاروباری سرگرمیوں میں ملوث تھے اور موقع پر ایک غیر قانونی کال سینٹر بھی چلا رہے تھے، جس پر فارن ایکٹ 1946 کی سیکشن 14 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عثمان مغل کی خبر کے مطابق تفتیش آگے بڑھی تو مزید چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزمان نے ایس سی سی پی میں آئی ٹی بزنس کے نام پر ایک کمپنی رجسٹرڈ کروا رکھی تھی، جس کی آڑ میں فحش مواد کی تیاری، آن لائن فروخت، سائبر جرائم، رومانس فراڈ اور مالیاتی دھوکہ دہی کا دھندا چلایا جا رہا تھا۔ چھاپے کے دوران ڈیجیٹل شواہد کے علاوہ ویتنام کے قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کی وردیاں اور مہریں بھی برآمد ہوئیں، جس سے نیٹ ورک کے بین الاقوامی روابط کا شبہ مزید گہرا ہو گیا۔ اس پر این سی سی آئی اے نے 138 مزید غیر ملکی ملزمان کے خلاف پیکا ایکٹ، دھوکہ دہی اور فراڈ کی دفعات کے تحت نیا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے عثمان انور کی ہدایت پر غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا دائرہ مزید وسیع ہوا اور آن لائن فراڈ میں ملوث 284 غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے ان تمام کے ویزے منسوخ کر کے 15 روزہ ون ٹائم ایگزٹ پرمٹ جاری کیے۔ ڈی جی ایف آئی اے کے مطابق ملزمان لڑکیوں کی جعلی شناخت بنا کر پاکستانی شہریوں سے رابطہ کرتے اور مختلف اپلیکیشنز پر سرمایہ کاری کے نام پر انہیں لوٹتے تھے، جس سے متعدد شہریوں کو مالی نقصان پہنچا۔ ڈی جی ایف آئی اے عثمان انور کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں انتہائی تشویشناک حقائق سامنے آ رہے ہیں اور گرفتار غیر ملکیوں کے مقامی سہولتکاروں اور ہینڈلرز کا بھی سراغ مل گیا ہے، جبکہ بعض سرکاری اہلکاروں کی ممکنہ معاونت کے پہلو کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ تمام 284 غیر ملکیوں کو 15 دن کے اندر ملک بدر کیا جائے گا، جس کے بعد ان کے نام بلیک لسٹ اور فارنرز کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیے جائیں گے اور انہیں مستقبل میں دوبارہ پاکستانی ویزا بھی جاری نہیں ہوگا۔ تمام 284 گرفتار غیر ملکیوں کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ انہیں ملک بدری کے عمل کے لیے وہاں رکھا جا سکے۔ عثمان مغل کی خبر کے مطابق معاملے کا ایک اور تشویشناک پہلو اس وقت سامنے آیا جب ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن سرکل نے انکشاف کیا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر غیر ملکی شہریوں کی امیگریشن غیر قانونی طور پر کلیئر کرائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ کے ملازم جنید مغل، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے کانسٹیبل ظفر اقبال اور زاؤ جنگ پینگ کو ملزم نامزد کیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق ملزمان غیر ملکیوں کی ایئرپورٹ سے امیگریشن کلیئرنس اور اسپارکو پلازا سے رہائی میں معاملت کے عوض رقم وصول کرتے تھے۔ ملزم جنید مغل کے قبضے سے ایک گاڑی اور 2 کروڑ روپے نقدی برآمد ہوئی، جبکہ ظفر اقبال پر این سی سی آئی اے اور اسلام آباد میں تحفظ کے نام پر رقم وصولی کا الزام بھی سامنے آیا۔ ملزمان کے موبائل فون سے غیر ملکی نیٹ ورک کے ساتھ رابطوں کے شواہد ملے اور واٹس ایپ چیٹس، ادائیگیوں کی رسیدیں اور نقدی برآمد ہونے کے بعد اس نیٹ ورک کے حوالے سے تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج ایف آئی اے اور این سی سی آئی اے نے ایک اور مشترکہ چھاپہ مارتے ہوئے اسلام آباد کے سیکٹر I-10-3 سے غیر قانونی کال سینٹر چلانے والے 275 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ تفتیش سے بات سامنے آئی ہے کہ اس کال سینٹر کی بھی غیر اخلاقی مواد کی تیاری میں ملوث پائے گئے ہیں اور اس مقصد کے لیے غیر ملکی خواتین اور مردوں کو بھرتی کیا گیا تھا۔ اس پر ایف آئی اے نے فورن ایکٹ کے دفعہ 14 کے تحت الگ سے مقدمہ درج کیا، جبکہ این سی سی آئی اے نے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم کیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ملزمان بھی وزٹ اور بزنس ویزوں پر پاکستان آئے تھے اور ان میں سے 76 غیر ملکیوں کو فوری طور پر ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن کے ایگزٹ پرمٹ تیار کیے جا رہے ہیں۔ عثمان بتائیے گا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یہ جو کال سینٹر تھا، کتنے غیر ملکی اس کی آڑ میں گرفتار ہوئے ہیں اور تحقیقات میں کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ کس طرح یہ نیٹ ورک آپریٹ کر رہا تھا؟ کتنے مقامی لوگ اس کے اندر شامل ہیں؟ بہت شکریہ جی، کیونکہ اس وقت ایف آئی اے کی جانب سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کال سینٹرز کے خلاف بڑا جو کریک ڈاؤن ہے وہ شروع کیا گیا ہے اور یہ 11 اگست کو یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے۔ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کا اسپارکو پلازا ہے، اس پلازا کے اندر یہ ایف آئی اے کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی تھی اور اس کاروائی میں 258 غیر ملکی شہری جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں ویتنام، انڈونیشیا، ملائیشیا، چائنا اور دیگر جو ممالک ہیں ان سے تعلق رکھنے والے یہ غیر ملکی شہری جو ہیں ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف فارن ایکٹ 1946 کے جو سیکشن 14 ہے اس کے تحت یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ 400 غیر ملکی ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں، جن کو ملک بدر کرنا ہے۔ یہ کوئی مقامی سپورٹ کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔
پہلے یہ مجھے بتا دیں کہ مقامی کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ کچھ ابھی تک فائنڈنگ سامنے آئی ہے؟ کیونکہ عام طور پر ہم 1-2 کی بات نہیں کریں گے، 400 افراد ہیں، اور یہ کتنے عرصے سے یہ سسٹم اسٹیبلش کر کے بیٹھے تھے؟ کیونکہ کچھ لوگوں بالکل آپ نے یہ ٹھیک سوال کیا، اور اس پہ جو وہ 2 روز قبل ہی FIA کی جانب سے ایک FIR درج کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے اس کارروائی میں اب تک 4 مختلف نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ اس میں جو 2 روز قبل مقدمہ درج کیا گیا ہے FIA کی جانب سے، اس میں وزارت داخلہ کے ایک ملازم ہیں، ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد کے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے کانسٹیبل ظفر اقبال جو ہیں انہیں نامزد کیا گیا، اور ایک غیر ملکی شہری جو ہے انہیں نامزد کیا گیا ہے۔ یہ جو وزارت داخلہ کا ایک ملازم اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے جو کانسٹیبل ہے، ان کی ملی بھگت سے غیر ملکیوں کو اسلام آباد سے ان کی امیگریشن جو ہے وہ کلیئر کروائی جاتی تھی اور انہیں اسلام آباد تک پہنچایا جاتا تھا۔ یہ وزٹ ویزے، ٹورسٹ ویزے اور اس کے ساتھ بزنس ویزوں پر یہ پاکستان آتے تھے۔ جو وزارت داخلہ کا جو ملازم گرفتار ہوا ہے اس کے قبضے سے 2 کروڑ روپے برآمد کی گئی ہیں، گاڑی برآمد کی گئی ہے، اور اس کا جو موبائل فون تھا اس سے غیر ملکیوں کے جو نیٹ ورک تھے ان کے ساتھ رابطے کا بھی انکشاف ہوا ہے، ڈیجیٹل شواہد جو وہ بھی برآمد ہوئے ہیں، جبکہ یہ فی شہری جو ہیں یعنی کہ غیر ملکی شہری کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے کلیئر کروانے کا 80,000 روپے وصول کرتے تھے، اور ان کے بعد یہ بھاری رقوم جو ہے یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے یہ تو آپ نے بتا دی فیسیلیٹیٹرز کی نا بات، میں اونر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ 2 کروڑ کیا ہے؟ یہ تو پینٹ بھی نہیں ہے، ان غیر ملکیوں کو 250-300-400 غیر ملکیوں کو تنخواہیں دینی ہیں۔ یہ کس کی ایڈمنسٹریشن میں یہ کام ہو رہا ہے؟ وزارت داخلہ کے اہلکار آپ نے بتا دیا، وہ سمجھ میں آ گئی، ایئرپورٹ حکام کے لیے وہ کیا کام کرتے تھے یہ سمجھ آ گئی، ایک اور غیر ملکی وہ سمجھ آ گئی۔ یہ اس چیز کو کون اون کرتا ہے سسٹم کو؟ دیکھیں جی، اس میں ایک غیر ملکی شہری ہے جس کا نام ہے زو جنگ پنگ، اور وہ جو ہے انہوں نے اپنی ایک کمپنی جو ہے وہ SCCP کے اندر جو وہ رجسٹرڈ کروا رکھی تھی، اور اسی کمپنی کی آڑ میں یہ تمام غیر اخلاقی مواد کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی تھی، اس کو بھی FIA نے جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ اسلام آباد سے گرفتار کر لیا۔ یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے یہ نیٹ ورک؟ جی، اس حوالے سے جو اب تک تحقیقات سامنے آئی ہیں، یہ تقریباً گزشتہ 6 سے 8 ماہ سے یہاں پر اسلام آباد کے اندر بغیر ویزے کے رہ رہے تھے، غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے، اور ویزا قوانین جو ہے باقاعدہ ان کی یہ خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اب چونکہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہ صرف ان کو ملک بدر کیا جائے گا، بلکہ FIA نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ان کے جو سہولت کار ہیں، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کا بھی سراغ لگا لیا گیا ہے، اور اب ان کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان غیر ملکیوں کے نام جو ہے وہ بلیک لسٹ کیے جائیں گے، اور جو فارنر کنٹرول لسٹ ہے اس کے اندر ان کو شامل کیا جائے گا، تاکہ یہاں سے جیسے ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اس کے بعد یہ واپس پاکستان جو ہے وہ نہیں آ سکیں گے۔ بہت شکریہ عثمان، ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادارے ان کی غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف گھیرا تنگ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ تفتیش آخری مراحل میں کہاں تک پہنچتی ہے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔